ناول تیرے عشق میں مر نہ جائیں کہیں بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میرب گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ حیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کشف کو پکڑ کر دو لگا دے۔ دروازے میں کھڑے اعظم مصطفیٰ فائزہ کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ حیا کچھ نہ بولے۔ اعظم مصطفیٰ اس وقت حیران ہوئے جب فادی کے ساتھ کشف فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ حیرانی تو عائشہ اور فائزہ کے چہرے پر بھی تھی۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ اور سفید ہو چکا تھا۔ کشف نیچے اترو، پیچھے گرلز کے ساتھ بیٹھو، مجھے فادی سے بات کرنی ہے ضروری۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر کشف کو غصیلے لہجے میں کہا۔ کشف حمزہ کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ جب وہ لوگ رات ہوٹل میں پہنچے تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ آرام کی غرض سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ کشف اور عائشہ کے لیے روم تھا، حیا اور حمزہ، فادی اور میرب۔ کشف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرب کو باہر نکال کر خود کمرے میں چلی جائے۔ تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گی میرب کہ تم دوبارہ فادی کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی، کشف نے دل میں سوچا اور زہریلی مسکراہٹ میں لے کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں پلان کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی سب جلدی ہی اٹھ گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب نے گھومنے کا پروگرام بنایا۔ کشف ہر وقت فادی کے ساتھ چپکی چپکی رہتی۔ حیا نے بہت کوشش کی کشف سے بات کرنے کی، لیکن ہر بار فادی بیچ میں آ جاتا جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کشف اور فادی علیحدہ ہو گئے تھے۔ عائشہ، میرب، حمزہ اور حیا ایک ساتھ تھے۔ میرب بہت افسردہ تھی، اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ عائشہ کی وہاں پر رہنے والی ایک دوست ہے جو اس سے ملنے آئی تو عائشہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ حیا نے میرب کو تسلی دی کہ لیکن میرب کی طبیعت خراب ہوتی، طبیعت کے باعث حیا اسے کمرے میں چھوڑ آئی۔ حیا نے میرب کے بہت اصرار کیا لیکن میرب نے اسے بھیج دیا۔ حیا اور حمزہ کو گھومتے ہوئے مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے تھے۔ کشف اور فادی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ حمزہ آپ چلیں، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ حمزہ حیا کے لیے کچھ جویلری لے رہا تھا۔ حیا کی نظر کشف پر پڑی جو تھوڑے فاصلے پر ہیں، کسی آدمی سے بات کر رہی تھی۔ حیا نے اسے دیکھ لیا۔ حیا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے کچھ پیسے تھما رہی تھی لیکن حیا کے پہنچتے ہی وہ آدمی نہ جانے کہاں چلا گیا اور کشف بھی حیا کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ سردی بھی ہو رہی ہے اور میں تھک گئی ہوں، ہمیں حمزہ چلنا چاہیے، حیا نے اپنا اسکارف اچھے سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ حمزہ ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ وہ لوگ روم میں پہنچے تو حیا کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ حمزہ کھانا لے کر آیا تو حیا سو چکی تھی۔ حمزہ کی نظر حیا کے سراپے پر پڑی، سرخ سفید رنگت بالوں کو کیچر میں قید ہوئے وہ دنیا سے بے نیاز سو رہی تھی۔ حمزہ حیا کے اوپر جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ لینا چاہا کہ حیا کی آنکھ کھل گئی۔ حمزہ کے ہاتھ حیا کے ہاتھ پر تھے۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچانک اسے اتنا قریب دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ۔ مجھے آپ کی امید نہیں تھی، دور رہے، قیمت ہٹے۔ اس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے برسا رہی تھی۔ حمزہ تو حیران ہی رہ گیا، تھوڑا پیچھے ہٹا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حیا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ، تو میڈم ہنی مون والی بات کو لے کر سیریس ہے؟ حمزہ پٹری سے ہی اتر گیا۔ میں تو صرف پیار کی چھوٹی سی نشانی دے رہا تھا، لیکن اتنا بڑا الزام مجھ شریف معصوم بندے پر لگاتے ہوئے آپ میڈم حیا کو اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بولا تو حیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے اس کے گرد حصار باندھ کے اسے اپنے قریب کیا اور آگے ہاتھ بڑھا کے اس کے لبوں پر بوسہ لے لیا۔ حیا کے کان میں سے جھمکا اتارتے ہوئے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی کے انداز میں گمبھیر آواز میں اپنی بات کہنا شروع کی۔ حیا، تم میری بیوی ہو، مجھے تمہیں ہر طریقے سے حلال ہو، مجھے مجبور مت کرو۔ تم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے نماز پڑھتی ہو، لیکن تم اپنے مجازی خدا کو ہی سب کیسے راضی ہوں گے خوش نہیں رکھتی؟ تو اللہ! حیا کے ہونٹ کپکپا کر رہ گئے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے اسے پیار سے ہی اپنی بات سمجھائی۔ حمزہ نے حیا کا کیچر اتارا، بال اس کی کمر پر پھیل گئے، کچھ آوارہ لیٹے چہرے کو چوم رہی تھی۔ حمزہ کے بال اس کی گردن سے ہٹے اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی نازک گردن پر رکھے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی ابھی، حیا نے نم ہوتی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ رہے تھے۔ حمزہ نے حیا کے ہونٹوں پر رکھا اور شش حیا، آج نہیں۔ حیا کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے۔ حمزہ نے حیا کو اپنے مضبوط
داہنی بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے ہر طریقے سے حمزہ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ حیا نے کتنی بار اسے ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ میں روکنا چاہا تھا، مگر وہ بھی حمزہ تھا جو ٹھان لیتا تھا وہ کر کے رہتا تھا۔ حیا کی سسکیاں اس کے مضبوط کشادہ سینے میں دب کے رہ گئیں۔ وہ کچھ نہ کر سکیں۔ اس کی مضبوط گرفت کے سامنے میرب سوئی ہوئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں کھٹاک کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو اپنے کمرے میں کسی اجنبی انسان کو پایا۔ میرب کا حلق خشک ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ میں کمرے میں۔ میرب بامشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اتنا ہی بول پائی۔ وہ انسان جلدی آگے بڑھا اور میرب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی گردن میں زور سے انجیکشن لگایا۔ اس انسان کے ہاتھ کی وجہ سے اس کی چیخ وہیں دب گئی۔ میرب کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ کا واسطہ چھوڑ دو مجھے اللہ تمہیں۔ میرب بے ہوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا انجیکشن تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مدد مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بستر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس انسان نے میرب کے گلے میں سے دوپٹہ نکالا۔ پلیز نہیں۔ میرب کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ لمحوں میں ہی مر جائے گی۔ میرب کی آنسو بے اختیار ہو گئے اور ہچکیاں بند گئیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جیسے ہی اٹھنے لگتی اسے چکرانے لگتے۔ میرب نے اس انسان کو اپنے قریب ہوتے دیکھا۔ اپنا ہاتھ میرب کے چہرے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا۔ وہ انجان آدمی ایک پل کے لیے میرب سے دور ہوا اور ڈریسنگ کے سامنے جا کر ریڈ لپسٹک نکالی۔ وہ دوبارہ سے میرب کے سر پر کھڑا تھا۔ لپسٹک ہاتھ میں لیے میرب کے منہ کو زور سے پکڑا اور میرب کی اس کی انگلیاں اس کے چہرے پر دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ سس میرب چلانا چاہ رہی تھی لیکن اس کی سسکی کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ فادی کہاں ہو؟ فادی؟ وہ دن میں اپنے جان دشمن سے بھی کو یاد کر رہی تھی۔ انجان آدمی نے میرب کے لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائی۔ واہ بہت جچتی ہے تیرے ہونٹوں پہ۔ وہ اپنی گندمی نظر میرب کے ہونٹوں پر جما کے بولا، ہائے پر میرے اتنے نصیب کہاں، مجھے تو بس جتنا آرڈر ہے اتنا کروں گا۔ کہہ کر وہ انسان پیچھے ہٹا اور وہی لپسٹک اپنے لبوں پر لگانے لگا۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ میرب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور بیڈ کے سے نیچے اتر چکی تھی اور اپنے چکراتے سر سے باہر کی جانب لپکی۔ سامنے ڈریسنگ میں وہ انسان میرب کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کہتا ہوا وہ دوبارہ میرب کے سامنے آیا اور زور سے اس کا کیچر کھینچ کر اتارا اور ہاتھ میں پکڑتا گھسیٹتا ہوا جا کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ میرب نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرب کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں، جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میرب کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے، دوپٹہ پاس زمین پر پڑا ہوا تھا۔ انجان آدمی نے اپنی شرٹ اتاری اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر ٹائم دیکھنے لگا اور اس کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اس نے میسج دیکھا اور ایک کمینی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ اٹھا اور میرب کے قریب آیا۔ میرب کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں اور میرب کا ہاتھ زور سے اس نے پکڑا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جسے اس انسان نے بآسانی ناکام بنا دیا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے، جلدی آؤ نا فادی، بہت ٹائم ہو گیا، اب ہوٹل میں جاتے ہیں۔ حیرت ہے آج بڑی جلدی ہے ہوٹل میں جانے کی؟ تھک گئی ہوں نا اس لیے۔ وہ سر فادی کے کندھے پر رکھتے ہوئے بول، چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی سردی ہو گئی ہے۔ حمزہ بھائی کی کال آئی تھی، وہ لوگ بھی کب کے ہوٹل جا چکے ہیں، اب تو ہمیں بھی چلنا چاہیے، فادی نے بتایا۔ کشف کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ کی دیر کے بعد وہ ہوٹل میں تھے اور جیسے ہی فادی اپنے کمرے میں جانے لگا تو کشف نے آواز لگائی، فادی شاید میری جیکٹ جو کہ تمہارے کمرے میں ہے، صبح میں وہی بھول آئی تھی، وہ تو مجھے دے دینا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ فادی نے اسے کہا، ٹھیک ہے چلو۔ کہہ کر فادی آگے بڑھا اور وہ اپنے روم کی جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ غصے سے سرخ سفید ہو گیا، پیشانی رگے تک تن گئی، ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ سامنے میر جب کسی آدمی کے ساتھ ہاتھ میں دیے ہوئے اس کی آواز جھکی ہوئی تھی اور اس آدمی کے چہرے پر لپسٹک کے نشان سرخ اور میرب کے لبوں پر لپسٹک دیکھ کر فادی کا دماغ گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھتا، میرب کے ساتھ بیٹھا ہوا انسان ایک جھٹکے میں اٹھا اور بھاگ کر ونڈو سے چھلانگ لگا دی اور اس کی جیکٹ وہیں صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ فادی کو دیکھ کر میرب کروئی ہوئی سانس بحال ہوئی اور میرب اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فادی آگے بڑھا اور اس انسان کا پیچھا جانے لگا لیکن اس سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا، جو سرخ سفید اور چہرے کے ساتھ شدید غصے میں واپس پلٹا اور ایک خراٹے دار تھپڑ میرب کے منہ پر دے مارا۔ میرب تو پہلے ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔
فادی کا تھپڑ پڑنے کے بعد اس کا رنگ پھک سے اڑ گیا۔ آہ، تو تم یہ سب کر رہی ہو ہمارے پیچھے سے؟ کشف نے ایک اور چنگاری لگائی۔ دوائی کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ میرب کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ فادی، میں نے کچھ نہیں کیا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اتنا ہی بول پائی کہ فادی نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ اس کے لبوں کے کناروں سے خون نکلنے لگ گیا۔ فادی، وہ بیڈ پر گر گئی۔ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، میں نے کہا ابھی سے نکل جاؤ۔ فادی غصے سے اونچی آواز میں گرایا تھا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر میرب کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا اور اس کو باہر نکال دیا اور جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ میرب کی آنکھیں بے یقینی سے پتھرا گئیں، آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنا لرزتا وجود سر آنکھیں لیے حمزہ کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دروازہ کھلتا اس سے پہلے ہی وہ زمین بوس ہو گئی تھی اور اسے اپنی بھی ہوش نہیں تھی۔ حمزہ نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ پلٹ کر جیسے ہی واپس آنے لگا تو اس کی نظر میرب پر پڑی۔ میری، وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ حیا بھی حمزہ کی کمرے کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ حیا بھی میرب کی طرف لپکی۔ حمزہ نے میرب کو اٹھایا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اٹھو میرب۔ حمزہ اور خیام میرب کو ہوش لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میرب کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بے سود، رکو میں فادی کو بلا کر لاتا ہوں، حمزہ نے کہا، لیکن حیا نے ہاتھوں سے روک دیا۔ رکیں حمزہ، مجھے لگتا ہے ہم پہلے میرب سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم فادی کو بتائیں گے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ حیا نے میرب کے چہرے پر انگلیوں کے نشان اور لبوں پر نکلتا ہوا خون دیکھ کر کہا کہ یقیناً فادی نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ حمزہ نے ایک نظر میرب پر ڈالی۔ کسی حد تک سچویشن سمجھ تو وہ بھی گیا تھا کہ اسے اپنا غصہ ضبط کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حیا نے میرب کے لبوں کے کناروں سے نکلتا ہوا خون صاف کیا۔ میرب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور حمزہ اور حیا کی باتیں سن پا رہی تھی لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ حیا نے میرب کی جانب نظر دہرائی۔ میری بولو کیا ہوا؟ کہتے ہوئے حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیا میرب کو دودھ پلایا اور میڈیسن دی۔ میرب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حیا اور حمزہ میرب کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ صبح فجر کے ٹائم جب میرب کی آنکھ کھلی تو حیا اور حمزہ اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سوئے نہیں تھے۔ میرب حیا کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حیا کے بار بار پوچھنے پر میرب نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا سہارا لیا۔ حمزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ فادی، تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، حمزہ نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر جانے لگا۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہ نہیں بھائی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، میں تو دوبارہ فہد کو نہیں دیکھنا چاہتی، میرب نے کہا تو حیا نے اسے اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور اس کی بات سننے لگے۔ چنگاری لگا کر کشف تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فادی کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک طرف تو اس کی جان سے پیاری عزیز دوست اور دوسری طرف منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز تہس نہس ہوئی ہوئی تھی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا کیا اپنے دل و دماغ میں چھڑی جنگ سے فرار پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کوئی اور میرب کے بارے میں ایسا کہتا تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، لیکن اپنی آنکھوں دیکھا حال وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ اسی کشمکش میں بیٹھا اپنی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ خوفناک رات گزر چکی تھی۔ سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ فادی نے آنکھیں کھولی۔ دسمبر میں یہ ہلکی ہلکی دھوپ کافی بھلی لگ رہی تھی لیکن فادی کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ رات کو ایسا کیا ہو گیا۔ وہ اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ڈریسنگ تک پہنچا۔ اس کی نظر اپنے حلیے پر پڑی تو وہ ایک دم شدت ضبط سے سرخ اور سجی ہوئی آنکھیں رات کا خوفناک منظر یاد کروا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، اس کے کپکپاتے لبوں کے کناروں سے نکلتا خون، جیسی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، فادی تم نے سب کھو دیا ہے۔ دل بار بار میرب کی بے گناہی کا ہی ثبوت دے رہا تھا۔ فادی کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی اور ہاتھوں پر بھی میرب کا روتا ہوا چہرہ اور چہروں پر انگلیوں کے نشان فادی کی تکلیف کو بڑھا رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنی جان سے پیاری عزیز دوست کے ساتھ۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ میرب کی بات سننی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے میرب کا سراپا گھوما، جس حالت میں اس نے میرب کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ رات کے اس پہر انجان شہر میں کہاں گئی ہوگی وہ؟ فادی کے دل میں ڈر کنڈلی کے مارے میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ فادی نے ایک لمبا سانس کھینچا
اور اپنے ساتھ ہاتھ پورے زور سے سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا، ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ اپنی تکلیف کو نظر انداز کر کے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فادی لمبے لمبے ڈاک بھرتے گزر رہا تھا۔ فادی رکو، حمزہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ فادی نے گردن موڑ کر دیکھا تو حمزہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ فادی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ بولے گا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ حمزہ نے بظاہر اپنا غصہ چھپاتے ہوئے اسے پوچھا۔ تبھی پیچھے سے کشف آ گئی۔ فادی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو کب سے تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حمزہ کو نظر انداز کرتے ہوئے فادی سے ہم مخاطب ہوئی۔ حمزہ نے ایک گسیلی نظر اس پر ڈالی۔ بھائی آپ کہہ رہے تھے؟ فادی کشف کو نظر انداز کرتے ہوئے حمزہ سے پوچھا، لیکن دل تو کر رہا تھا کہ جلدی سے حمزہ اپنی بات کہے اور میرب کے بارے میں پتہ چلا سکے۔ میرب ان کے پاس ہے یا اس سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، ماما کی کال آئی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں آج ہی واپس جانا ہوگا اور جلدی سے تیاری کرو، حمزہ نے چہرے پر فکر مندی کے اثرات لاتے ہوئے کہا۔ تبھی پیچھے سے حیا آگی۔ فادی بھائی میرب کہاں ہے؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی اور فادی اس کے سوال پر ٹھٹکا۔ میرب آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ میرب ہمارے ساتھ کیوں ہوگی؟ میرب تمہارے ساتھ ہونی چاہیے تھی نا، حمزہ نے تشویشی انداز اپنایا۔ فادی کا رنگ سفید پڑ گیا اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرب کہاں گئی ہوگی۔ فادی کی بجائے کشف نے جواب دیا۔ وہ فادی کے ساتھ کیوں ہوگی؟ اسے فادی سے کیا لینا دینا؟ وہ تو کسی اور ہی چکروں میں۔ ابھی اتنا ہی وہ بولی تھی کہ ایک خراٹے دار تھپڑ کشف کے چہرے پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی حیا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، حیا کی بجائے حمزہ نے جواب دیا۔ تم جواب دو فادی، میرب کہاں ہے اور کشف کیا بکواس کر رہی ہے؟ فادی تو ہکا بکا کھڑا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرب کہاں ہو؟ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ میں خود سے ہی بولا۔ حمزہ نے فادی کا کالر پکڑا۔ کہاں ہے میرب؟ حمزہ نے گرا کر پوچھا۔ مجھے میرب سے ملنا ہے، مجھے میرب کو ڈھونڈنا ہے، فادی ہلکی سی آواز میں بولا جو مشکل ہی خود سے سن پایا تھا۔ میرب فادی کے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ حمزہ کو اس پر ایک بار پھر غصہ آیا۔ کشف نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اسی کے ساتھ جس سے کو تم کل پیسے تھما رہی تھی۔ حیا نے کشف کے سر پر بم پھوڑا۔ اور کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے چیخی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ایک لمحے میں جھپٹا۔ کشف اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے کرتی، حمزہ نے ایک ہاتھ سے اسے روکا اور اس کو پیچھے کر دیا۔ حیا نے بولنا شروع کیا اور کشف دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں فادی کو لے کر آ رہی ہوں، جتنے تم نے پیسے دینے تھے دے لیے۔ اس کے مطابق اگر کام تھوڑا سا بھی خراب ہوا تو تمہاری خیر نہیں۔ جب فادی کمرے میں آئے تو تم ایسا سین کریٹ کرنا کہ میرا منہ دکھانے کے قابل لائق ہی نہ رہے۔ ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، تم اپنی طرف سے تیاری مکمل رکھو، کہہ کر حیا نے موبائل کی سکرین سامنے کی اور کشف کا تو رنگ ہی پھک اڑ گیا۔ فادی کو تو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، جبکہ اس کی دوست کو اس کی ضرورت تھی، اسی لیے اس پر یقین نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا پلٹا اور کشف کے چہرے پر زناٹے دار نہ جانے کتنے ہی توڑ آس منہ پر رسید کیے۔ حمزہ نے اسے ہاتھ سے روکا۔ فادی نے بے بسی سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بھائی پلیز مجھے بتا دیں میرب کہاں ہے؟ بھائی پلیز بتائیں۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں جیسے انگارے برس دے گئیں۔ ایک مرد بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا پر قسمت اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ نے ایک افسوس بری نظر فادی پر ڈالی۔ ہمیں نہیں معلوم فادی، رات کو میرب جس حالت میں ہمارے پاس آئی تھی، صبح ہونے سے پہلے وہ ہمیں بنا کچھ بتائے ہمارے جاگنے سے پہلے ہی جا چکی تھی، ہمیں نہیں پتا۔ نہیں میرب ایسا نہیں کر سکتی۔ فادی کا دل ڈوبنے لگا، وہاں سے بھاگنے کے انداز میں جانے لگا۔ حمزہ نے اسے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ جا چکی ہے، حمزہ نے سخت الفاظ میں کہا۔ فادی وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ سا گیا اور ایک لمبی سانس کھینچی جسے روکی ہوئی سانس اس نے بحال کرنا چاہی۔ شدت سے سرخ ہوئی آنکھوں کو اس نے زور سے پینچھا اور ایک تیز دار آواز میں وہ چلایا، میری ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی تھی۔ آج مری کے پہاڑ بھی اس کے دکھ میں ماتم کر رہے تھے، جبکہ کشف غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ حمزہ نے فادی کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ چلو حمزہ،
گاڑی کا دروازہ کھولے وہ کشف کے منتظر تھے، لیکن چلو آج جو آپ سب لوگ نفرت ہے تم لوگ گھٹیا لوگوں سے، کشف اپنی زہریلی زبان سے پھنکاری۔ ٹھیک ہے مرو یہیں، کہہ کر حمزہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے اور اس کو وہیں چھوڑ گئے۔ گھر پہنچ کر سب کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ حسن مصطفیٰ تو غم سے چارپائی سے لاگ کر رہ گئے، اعظم مصطفیٰ بھی غم و غصے سے ڈھہ سے گئے تھے۔ سعیدہ بیگم اور فائزہ نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرب ٹھیک ہے، میرے گھر پر ہے، حمزہ نے انہیں وہیں رکھا ہے، میں نے بھی اس کے پاس جاتی رہوں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ فادی کا سامنا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ بھی تو جانتی ہیں نا اگر وہ یہاں رہتی تو وہ ٹوٹ جاتی، اپنے زخم کبھی نہیں بھر پاتی۔ پلیز کچھ تو کھا لیں، میں خود آپ کو میرب کے پاس لے جاؤں گی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ حیا کے سمجھانے پر سعیدہ بیگم روئی جا رہی تھی۔ علی تو سنتے ہی کشف کو سبق سکھانے کے لیے گھر سے شدید غصے سے نکلے۔ علی کو دروازے میں داخل ہوتا دیکھ کر فائزہ اس کی طرف لپکی۔ علی کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ کشف کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے؟ علی لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے میں جا رہا تھا اور فائزہ نے اس کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ علی ایک پل کے لیے رکا اور اپنی گردن موڑے بغیر فائزہ کو جواب دیا، ابھی تو کچھ نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے اس کی جان لے لوں گا۔ کشف گھر پر نہیں تھی کیا؟ فائزہ نے اسے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے گھر گیا تو اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ ابھی تک کشف گھر نہیں آئی اور نہ ہی اس کی کوئی خبر ہے، لیکن کتنے دن بچے گی؟ زیادہ دن نہیں، مجھ سے وہ بچ پائے گی۔ علی کا لہجہ چٹانوں کی سہتی ہوئی لیا تھا۔ علی کہہ رہا تھا کہ کہہ کر علی کمرے میں چلا گیا۔ وہ دروازہ ایک دار سے بند کر دیا۔ جس بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے تھے آج اس کی ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ایک بھائی بے بسی کی انتہا پر تھا، اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فادی جب سے آیا تھا تو چپ لگی تھی، نہ جانے کتنے پہر اس نے بند کمرے میں گزار دیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ رویا تھا، شدت گریہ سے آنکھیں حد درجے سرخ تھیں، کسی کا سامنا کرنے میں اس کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کلین بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے اس نے آنکھیں موندی لی تو اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کا چہرہ آ گیا، آنسوں میں بھیگتا ہوا ہنستا ہوا چہرہ، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیا کر دیا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ فادی نے آنکھیں کھولی، شاید اب یہی ایک رستہ ہے جس سے اسے معافی مل سکے، اس کو سکون مل جائے۔ وہ اٹھا اور وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وضو کر کے روم میں آیا۔ کچھ دیر کے بعد واش روم سے وضو کر کے نکلا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ کیا ہی خوب کہا ہے بلے شاہ نے، نہ کر بندہ میری نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ ہے، پھر دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، نہ کر بندیا میری مندر ڈھا دے، مسجد ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ہے کہ بندے دا دل نہ ڈھائیں، رب دلاں دے وچ رہندا ہے، نہ کر بندیا میری۔ بلے شاہ کی اتنے اچھے بول اس کے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ اعظم مصطفیٰ اور فادی کے درمیان بات چیت بند تھی اور وہ تو اپنے بڑے بھائی کے سامنے بہت شرمندہ تھے کہ ان کے بیٹے نے ان کی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ کتنا برا کیا۔ جب سے میرب گئی تھی اوپر والے پورشن میں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ میرب کو گئے ہوئے 20 دن سے اوپر ہو رہے تھے اور اوپر والے پورشن میں بالکل بے رونقی تھی۔ فادی کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے سنجیدگی نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سعیدہ بیگم اور فائزہ کا اگر فادی سے سامنا ہوتا تو وہ اسے کچھ نہ کہتی، بس خاموش رہتی۔ آج ایک دفعہ پھر فادی سعیدہ کے کمرے میں موجود تھا جو نماز پڑھ رہی تھی اور ان کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ فادی ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرب کافی حد تک اپنی ماں پر گئی تھی۔ سعیدہ بیگم نماز پڑھ کر اٹھی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ فادی ان کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ سعیدہ بیگم نے شفقت سے فادی کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھنے آیا ہے۔ ہر دوسرے دن فادی ان کے پاس آتا اور ایک ہی سوال کرتا، فادی کیا ہوا بیٹا؟ سعیدہ وہ اپنی نم ہوتی ہوئی آواز میں پوچھتا، امی آپ کو پتہ ہے نا میری کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتا دینا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، بس لے آؤں گا، اس کی ہر بات مانوں گا، پلیز مجھے بتا دیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان سے ضد کر رہا تھا۔ اس کے دل کو یقین ہو گیا تھا کہ سعیدہ کو پتہ ہے میرب اب کہاں ہے۔ سعیدہ نے اس دفعہ بھی خاموشی اختیار کی۔ کافی دن ان کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا، لیکن اس دفعہ تو اسے نا امید ہو کر جانا پڑا تھا۔ حیا اور حمزہ میرب کے پاس ہی آ گئے تھے۔ میری اٹھ، شاباش، میں ناشتہ بنا کر لائی ہوں، اٹھو اب کھا لو۔ حیا نے کمبل ہٹاتے ہوئے میرب کو اٹھایا۔
میرب نے اٹھنا چاہا لیکن اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ بیمار رہتی تھی اور پہلے سے کافی زیادہ کمزور بھی ہو گئی تھی۔ حیا نے اس کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور پھر اسے تھام کر واش روم تک لے گئی۔ حیا میں بہت حد تک کمزوری ہو گئی تھی۔ میرب فریش ہو کر آئی تو حیا نے ہی اسے ناشتہ کروایا۔ میرب اپنے کمرے تک ہی رہتی، باتیں کرنا تو وہ جیسے بھول ہی چکی تھی۔ علی کے موبائل کی رنگ ہوئی تو اس نے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر کال اٹینڈ کی اور میرب کشف کا پتہ چلا۔ علی کی آواز سن کر فائزہ متوجہ ہوئی۔ کچھ لمحے کے بعد علی نے کال بند کی اور بیڈ پر بیٹھ کر ایک لمبی سانس خارج کی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ فائزہ نے کپڑے طے کر کے رکھتے ہوئے پوچھا۔ کشف کا پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہہ کر علی خاموش ہو گیا اور اس کے آگے الفاظ سن کر فائزہ نے دل ہی دل میں اپنے اللہ کے انصاف پر شکر ادا کیا۔ کشف اس دن کسی سے پاگل ہوتی ہوئی وہاں سے چلی آئی اور ہوٹل میں پہنچ کر اپنے بیگز اکٹھے کیے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حیا کی جان لے لے۔ حیا نے اس کے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ پہلے ہی دن سے وہ حیا سے جلتی تھی اور ایک دفعہ پھر حیا نے بازی مار لی۔ اسکول میں بھی حیا آگے آ گئی تھی۔ اس کے بعد کالج میں بھی حیا ہمیشہ آگے ہی رہی۔ ان دونوں کی دوستی جو کہیں دور رہ گئی۔ کشف کے دل میں حسد کی اپنی جگہ بنا لی اور ہر وقت حیا کو نیچا دکھانے کا سوچتی رہتی، اور اس نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ حیا کی شادی پر وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ فادی اکلوتا وارث، اوپر سے اتنی جائیداد۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ فادی کو تو وہ حاصل کر کے رہے گی، لیکن اس دفعہ بھی حیا نے اس کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، کہتے ہوئے کشف سڑک پار کر رہی تھی کہ وہ اپنے غصے سے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے سامنے سے آنے والا ٹرک بھی نظر نہیں آیا۔ ٹرک پوری طرح اسے کچل کر جا چکا تھا۔ جب کشف کو ہوش آیا تو وہ پیرالائز ہو چکی تھی اور اس کا آدھا چہرہ بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ کشف نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی اور اس نے ایک لڑکی کے ہوتے ہوئے میرب کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ اسے اپنے حسن پر اتنا ناز تھا کہ اس نے سوچا کہ وہ جس طرف وہ دیکھے گی وہ اسے مل جائے گا، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج نہ اس کا حسن رہا تھا اور نہ ہی جس کے لیے وہ غلط صحیح بات سب بھول گئی تھی۔ کشف نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو چیخیں مار مار کر رو دی۔ اب وہ دوسروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا کرنے کو، سب کچھ سوائے پچھتاوے کے۔ فادی نے تو خود کو بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی آفس کے لیے نکل جاتا اور رات گئے گھر واپس آتا۔ رات دیر تک کام کرتا رہتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کھانے پینے کا ہوش تھا۔ حسب معمول آج بھی وہ کام سے آ کر شام کو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے وہ کام میں مصروف تھا۔ بھائی میں اندر آ جاؤں؟ عائشہ نے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ اپنے بھائی کے مزاج سے وہ اب ڈرنے لگی تھی۔ وہ اتنا بولتا تو نہیں تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کا سرد لہجہ اور اس کا غصہ عائشہ کے دل میں ڈر پیدا کر گیا تھا۔ عائشہ ہی گھر نہیں، گھر کے باقی افراد فائزہ، سائدہ، تمام فادی سے ڈرتے رہتے تھے۔ وہ بولتا تو بہت کم تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کا غصہ دیکھ کر سب ڈر جاتے اور اپنے اندر کا غصہ ضبط کرتا رہتا، لیکن جب وہ باہر نکلتا تو ہر کوئی خاموش ہو جاتا اس کے سامنے۔ آ جاؤ، فادی نے ہمیشہ کی طرح اپنے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بھائی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ بھوک نہیں، فادی نے نظریں لیپ ٹاپ کی پر محسوس کر کے اسے جواب دیا۔ عائشہ بھی کچھ بولتی کہ اس سے پہلے فادی بولا، چائے کا ایک کپ بھیج دو اور دوبارہ مت آنا، مجھے کام ہے۔ عائشہ وہیں واپس پلٹ گئی۔ میرب کی وجہ سے حیا کو تو موقع مل گیا تھا حمزہ سے بھاگنے کا۔ حمزہ پہلے تو سمجھا کہ حیا میرب کو لے کر پریشان ہے، اس لیے اسے زیادہ ٹائم نہیں دے رہی، لیکن اب وہ سمجھ چکا تھا کہ حیا جان بوجھ کر اس سے بھاگ رہی ہے۔ وہ گھر آیا تو کھانا لگا کر چلی گئی۔ حمزہ کافی دیر تک دیکھتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ حمزہ اٹھ کمرے کی طرف گیا تو میرب سوئی ہوئی تھی۔ حیا اس کے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ اور آپ کو کوئی کام ہے؟ تو حیا کی نظر حمزہ پر پڑ گئی تو پوچھنے لگی، باہر آؤ، میرب اٹھ جائے گی۔ حیا حمزہ کی آواز کے آنے پر ہی پہلے ہی بوکھلا گئی تھی۔ حمزہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں کام ہی تھا، آپ ذرا یہاں سے کام کر کے روم میں آئیں گی؟ حمزہ کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ یہ کہہ کر حمزہ اپنے روم کی طرف چلا گیا، جبکہ حیا اپنی نازک انگلیاں مروڑتی ہوئی دوبارہ میرب کے کمرے میں چلی گئی۔ جب 10 منٹ کے بعد بھی وہ نہ آئی تو حمزہ نے ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس اٹھا کر زور سے نیچے پٹخا، جو کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حیا کچھ ٹوٹنے کی آواز پر فوراً کمرے میں سے نکلی تو گلاس ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ گلاس کیسے ٹوٹا؟ پانی پینے
لگا تو ہاتھ سے پھسل گیا اور اسے ذرا صاف کر دو، حمزہ کہہ کر بیڈ کی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ حیا پھولے بکھلا چکی تھی، وہ جھاڑو کے بجائے آگے بڑھ کر ہاتھ سے اٹھانے لگی۔ اس سے آواز آئی، حمزہ کے کانوں میں پڑی۔